بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری. عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری. حجر میں، پھول میں، کانٹوں میں، ذروں میں، فضاؤں میں نظر آتی ہے ہر سو شاہد مطلق ادا تیری. تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے، زمین والے، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری. آج اس دنیا میں ہر انسان سکون قلب کا متلاشی ہے کہ مجھے کہیں سے سکون مل جائے، اور طرح طرح کی انسان میڈیسن بھی لیتا ہے، اور طرح طرح کی وزٹ سیر بھی کرتا ہے، اور جگہ بھی بدلتے رہتا ہے کہ کہیں مجھے سکون مل جائے، حاصل ہو جائے. چنانچہ ہر انسان سکون کا جستجو میں ہے، سکون کا متلاشی ہے، تلاش کر رہا ہے. کسی نے سکون کو یعنی سکون قلب کو خوبصورت عمارتوں اور بنگلوں میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو پیلس میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو مال و دولت کی کثرت میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو صدارت وزارت میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو تجارت و زراعت میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو نرم بستروں میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو نت نئے فیشنوں میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو سونا چاندی کی دمک میں تلاش کیا. لیکن جو سکون قلب کا خالق ہے، جو سکون قلب کا مالک ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ارے سکون قلب کے متلاشیوں، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اگر سکون قلب کی تلاش میں ہو، سکون قلب اگر آپ لینا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے میرے بندے، یہ جو سکون قلب تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو میری یاد میں ہے، وہ تو میرے ذکر میں ہے، اور آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن نے بڑی واضح بات بتائی ہے، واضح اللہ کا قرآن نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ کو سکون قلب کی ضرورت ہے اور تلاش ہے، جس کے لیے آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سکون قلب کو آپ لینا چاہتے ہیں وہ سکون صرف آپ کو میری یاد سے ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اور یہ واقعی ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تو اس کی جو دل کا جو سکون ہے وہ سکون بھی اللہ کی یاد میں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سکون لینا چاہتے ہیں تو میری یاد میں اپنا دل لگاؤ، تو اسی لیے شاعر نے بہت خوب اچھے انداز میں خوب کہا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دل کی 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں، یعنی موت اور حیات
صحت اور بیماری، بیداری اور نیند۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کی حیات جو ہے، قلب کی حیات وہ ہدایت ہے، اور اگر ہدایت ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دل زندہ ہے، اور قلب کی موت گمراہی اور ضلالت ہے۔ اگر کسی قسم کی دل میں گمراہی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہے۔ اور قلب کی صحت طہارت اور صفائی ہے، اور طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بیماری گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دل کی بیداری اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کا دل بیدار ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی مثال اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد یہ ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اگر دل آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر دل آپ کا بگڑ گیا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے دل کو جو برکت، لذت، حلاوت، طہارت اور سرور و طمانینت حاصل ہوتی ہے، کسی ایسے شخص مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر چکا ہو، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیسے ملتا ہے۔ اتنا سکون ملتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے اللہ کی یاد۔ ایسا آخر کیوں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کا جو پیدا کیا ہوا ایک دل ہے، جس دل کو اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس دل کو بنایا ہے، وہ ہی اس کی دوا جانتا ہے کہ اس کی دوا کیا ہے، اس کی کیا خوراک ہے۔ خوراک انسان کے دل کی جو سکون قلب کی جو دوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یعنی دلوں کو راحت اور صرف وہ میرے ذکر سے حاصل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آمین ضرور کہیے گا کہ اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیری عشق میں، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو ناخبر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے تر و تازہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فی امان اللہ۔